نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الملک، بادشاہت اور حکومت، السماوات، سما ان کی جمع آسمان، فی خلق پیدا کرنا، پیدائش، واختلاف بدلنا، آیات، آیتن کی جمع، آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی اور معجزہ، الباب، عقل والے، لب سے، لب کہتے ہیں عقل کو، یذکرون یاد کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہونا، قعود بیٹھے ہوئے ہونا، جنوب پہلو جنب کی جمع، یتفکرون غور و فکر کرتے ہیں، باطلاً بیکار اور بے مقصد، قینا قی بچا نہ ہمیں، ترجمہ، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے قبضے میں ہے اور ہر چیز پر اللہ ہی قدرت رکھنے والے ہیں۔ یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والے لوگوں کے لیے۔ وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، نتیجتاً کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ چیزیں بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کی، پاک ہے ذات آپ کی، آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ سورہ آل عمران کی اب یہ آخری آیات ہیں، آخری 10-12 آیات، ان کے اندر اللہ رب العزت کی توحید اور وحدانیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ عقائد اور اعمال میں سے جو اصل چیز ہے وہ تو عقائد ہے، عقیدے کی درستگی اور اصلاح، یہ اصل چیز ہے، اعمال کا نمبر دوسرا ہے۔ اگر عقائد درست نہ ہو اور ٹھیک نہ ہو تو اعمال تو ویسے ہی بیکار ہے، چاہے انسان کتنا بڑا ہی عمل کیوں نہ کر لے۔
مسجد الحرام کو تعمیر کرنا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ ایک آدمی ایمان نہیں لاتا لیکن حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، ایک آدمی ایمان نہیں لاتا مسجد الحرام کی تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ شخص اور اللہ پر ایمان لا کر اس میں جہاد کرنے والے یہ برابر ہو جائیں گے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان تو ایمان ہے۔ سورہ آل عمران شروع کی تو وہ بھی عقائد سے شروع کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب اس کا اختتام آ رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی توحید ہی کی آیات ہے، اللہ کی توحید ہی کی آیات ہیں کہ اصل چیز تو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا ہے اور اسے ایک تسلیم کرنا ہے اور ہر قسم کے شریکوں سے پاک صاف سمجھنا ہے۔ اور جہاد ہے کس کے لیے؟ جہاد ہے ہی اسی لیے تاکہ دنیا سے فتنے کو ختم کیا جائے، اور قرآن مجید میں اور ہم پیچھے پڑھائیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم قتال کرو اللہ کے راستے میں یہاں تک کہ دنیا میں فتنہ نہ رہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ کفر اور شرک کو ختم کرنے کے لیے تو جہاد۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگ بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر جنگ و جدال میں حصہ لیتے ہیں، کوئی تو اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے، حمیت کے لیے، شجاعت کے لیے، بہادری کے لیے، بڑے مقصد ہیں۔ یہ جو قرآن میں کہا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، فی سبیل اللہ کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے راستے میں لڑنے والا وہ ہے جو اس مقصد کے لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے وہ سب سے اونچا ہو جائے، بلند ہو جائے۔ فرمایا وہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا ہے۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، خود قرآن مجید میں ہے۔ جہاد اس لیے ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ کہتے ہیں حکومت کی رٹ قائم ہونی چاہیے، حکومت کی رٹ قائم ہونی چاہیے، جو نہیں مانتا اسے کچل دیا جاتا ہے۔ اللہ کے جو باغی ہیں، اللہ کے جو باغی ہیں ان کو کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی۔ تو اصل مقصد تو کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اور یہ چیزیں مقصود اصلی یہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا مالک صرف اللہ ہے۔ پست و بالا میں، اوپر اور نیچے، دائیں بائیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کا نظام نہ چلتا ہو، اللہ کی حکومت نہ چلتی ہو۔ اس لیے تو اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم میری حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور نہیں مانتے تو پھر تم میری زمین اور میرے آسمان کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، نکل جاؤ ہماری اس زمین سے۔ جب ہمارا نظام حکومت تمہیں پسند نہیں ہے، ہماری بادشاہت تمہیں تسلیم نہیں ہے،
پھر ہمارے ملک میں رہتے کس لیے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، آسمان و زمین کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ یہاں سے، لیکن فرمایا کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے حکومت رب ہی کی ہوگی، باہر نہیں جا سکتے۔ جب باہر نہیں جا سکتے تو پھر جس کی حکومت میں رہو اس کا نظام تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ دنیا کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر کسی ایسے باشندے کو چھوڑا جائے جو حکومت وقت کو اس ملک کے نظام کو قبول نہ کرتا۔ ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا رہے جس ملک کو تسلیم نہ کرے تو کیا اس کو ہماری حکومت ویزا دے گی؟ ویزا کبھی نہیں دے گی، یہ تو ہمارا وفادار ہی نہیں۔ لوگ امریکہ اور کینیڈا انگلینڈ کے ویزے لینے کے لیے اپنے ایمان بیچتے ہیں، اپنے آپ کو مرزائی لکھواتے ہیں، جنہیں قادیانی ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ معلوم ہے انہیں اس بات کا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں پکا ٹھکا محمدی ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا پیروکار ہوں، ایک ایک چیز کو تسلیم کرنے والا ہوں، اسے بھی پتا ہے مجھے ویزا نہیں ملے گا۔ وہاں اپنے ایمان کی کمزوری دکھا کر وہاں کا ویزا حاصل کیا جاتا ہے۔ ارے جنت کے ویزے ایسے مل جائیں گے؟ جنت کا ویزا اسی کو ملے گا جس نے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، آپ کی رسالت کو، کیونکہ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ کے قاصد ہوتے ہیں، اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ جو بادشاہ کے نمائندے کو تسلیم نہیں کرتا وہ بادشاہ کو بھی تسلیم نہیں کرتا، وہ بادشاہ کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر تسلی دیتے ہوئے فرمایا، میرے حبیب آپ ان لوگوں کی باتوں سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنا نمائندہ بنایا ہے اور منتخب کیا ہے۔ جو کسی کے نمائندے کو جھٹلاتا ہے وہ حقیقت میں نمائندہ بنانے والے کو جھٹلاتا ہے اور تکذیب کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا اور آپ کی پیروی کرنا، یہ بھی بادشاہ حقیقی جو رب العالمین ہے اس کی بادشاہت کو تسلیم کرنا اور ماننا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر دے، کوئی اس کے سامنے رکاوٹیں پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اور جن کو تم بڑا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ چاہے ان کو بھی ریزہ ریزہ کر کے دکھا دے۔ ساری کائنات میں قادر ذات صرف اللہ کی ہے، باقی عبد القادر تو ہو سکتے ہیں پر قادر کوئی نہیں ہو سکتا، قادر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ فرمایا جس کے لیے ہم رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں وہ اسے بند کر کے دکھائے نا۔ کسی میں ہے طاقت تو کھلے ہوئے دروازے کو بند کریں، ہم نوازنا چاہیں
وہ کہے اسے نہیں نوازنا، ہماری نوازشات کو روک کر دکھائے۔ نہیں، اللہ جسے عزت دیتا ہے عزت ملتی ہی چلی جاتی ہے۔ جلنے والے جلتے رہتے ہیں، حسد کرنے والے حسد کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ اسے عزت دے کے دکھاتے ہیں۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، فرمایا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازوں کو بند کر لیں، اب ساری کائنات مل کر اس کے لیے اس بند دروازے کو کھولنا چاہے تو فرمایا نہیں کھول سکتے، سب عاجز ہیں۔ قادر ذات ایک اللہ کی ہے، قادر ذات ایک اللہ کی ہے۔ سورہ القیامہ کے آخر میں اور اسی طرح سورہ الواقعہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہاری بے بسی اس وقت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، تمہاری بے بسی اس وقت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب تمہارا اپنا، تمہارا باپ، تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہاری بیوی، تمہاری اولاد، تمہارا باپ، تمہارے عزیز و اقارب تمہاری اپنی آنکھوں کے سامنے مر رہے ہوتے ہیں، ان کی جان ان کے گلے میں اٹکی ہوتی ہے، فرمایا کہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، باپ بھی کھڑا دیکھ رہا ہے، بیوی بھی ہے، بھائی بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، بڑی مہنگی مہنگی فیسیں دے کے ان کو وہاں کھڑا کیا ہوا ہے، مشینیں بھی ہیں، آلات بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ فرمایا اللہ کس طرح تمہاری عاجزی تمہیں دکھاتا ہے اس وقت، کس طرح سارے عاجز بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارا پیارا تمہارے ہاتھوں سے جا رہا ہوتا ہے۔ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم بھی قادر ہیں، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، جو ہم نے روح اس کی نکالی ہے، تم صرف واپس کر کے دکھا دو، واپس کر کے دکھا دو۔ نہیں، اللہ سب کو ان کی عاجزی دکھاتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ذات ایک اللہ کی ہے، ہر چیز پر قادر ذات ایک اللہ کی۔ بندے کو یہ ماننا پڑے گا کہ میں عاجز ہوں، اور صرف زبان سے کچھ نہیں، میں تو بندہ عاجز لا شیء حقیر فقیر، اس سے نہیں، دل میں اس یقین کو پیدا کرنا ہے، دل میں اس یقین کو پیدا کرنا ہے کہ سب کچھ کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ ہے، ہم تو اس کے سامنے مجبور ہیں۔ زندگی دی آگے، جب چاہے گا لے جائے گا، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انسان تھوڑی سی طاقت اپنی دیکھ کر نا اپنے آپ سے باہر ہونے لگ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جتنی طاقت میرے پاس ہے اتنی طاقت کسی اور کے پاس کہاں سے ہے، چھوٹا سا ایک عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، توبہ توبہ توبہ، وہ سمجھتا ہے کہ ساری خدائی میرے قبضے میں آ گئی۔ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، تو میرے اختیار میں۔ فیکٹری کا مالک ہے، چند ملازم کام کرتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید ان کو رزق میں ہی دیتا ہوں۔ انسانیت سوز واقعات آئے دن دیکھنے میں آتے ہیں۔ جب انسان یہ سمجھ لے کہ نہ میں تو کچھ نہیں، جو دیا ہے وہ بھی اللہ نے عارضی طور پر دیا ہے، اللہ نے عارضی طور پر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن اس طرح ہوا کہ مجھے اپنے غلام پر غصہ آ گیا،
جب غصہ آیا تو میں نے اس کو مارا. جب میں مار رہا تھا تو میرے کانوں میں ایک آواز گونجی. کہا اللہ کے بندے، اللہ تیرے اوپر اس سے بھی زیادہ قادر ہے. اللہ اقدر والے شیء قدیر ہے نا، اقدر والے کا. اتنی تجھے قدرت اپنے غلام پر حاصل نہیں جتنی قدرت تجھے تیرے اوپر تیرے اللہ کو حاصل ہے. یہ بھی سوچ. فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو میں فوراً رک گیا. یہ جملہ سنتے ہی میں نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ فرما رہے تھے. فرمایا تھوڑا سا اختیار آ گیا تیرے پاس، تو نے اپنے ملازم کو، غلام کو مارنا شروع کر دیا. یاد رکھ اللہ کو تیرے اوپر اس سے بھی زیادہ قدرت ہے. پھر جب وہ بدلہ لے گا تو تیرا کیا حال کرے گا؟ تیرا کیا بنے گا اس وقت؟ اس واسطے اللہ کی قدرت کو نہیں بھولنا چاہیے. اللہ کی قدرت کو نہیں بھولنا چاہیے. فرعون اللہ کی قدرت کو بھولا اور کیا کہنے لگا؟ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. کہنے لگا یہ مصر کی حکومت میری نہیں؟ کیا میرا قانون نہیں چلتا یہاں پر؟ میری بادشاہت ہے. وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں، یہ دریا اور یہ سمندر، یہ سب میرے حکم کے تابع. اپنے آپ سے باہر ہونے لگا. پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھلائی کہ نہیں دکھائی؟ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. جن دریاؤں سمندروں کو کہتا تھا میرے حکم سے چلتے ہیں، اللہ نے اسی میں ڈبو کے دکھا دیا. دیکھ تیرے حکم سے چلتے ہیں کہ میرے حکم سے چلتے ہیں. دنیا کو دکھا دی اللہ نے یہ بات کہ ہر چیز پر حکم اللہ کا چلتا ہے، قدرت اللہ کی چلتی ہے. اور اللہ نے جہاد کے بعد اس آیت کو ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، ایمان والوں اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ. تیار ہو جاؤ، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں کہ ہمارا کیا بنے گا. کافر تو اتنے زیادہ، اور ہم جب دین کی محنت لے کر کھڑے ہوں گے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، ہمارا تو کیما بنا دیا جائے گا، ہم نہیں بچیں گے. فرمایا چھوڑو اس بات کو، رب کا نام لے کر کھڑے ہو. اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے. پھر دیکھنا اللہ اپنی قدرت کیسے دکھاتے ہیں. بندہ کمر باندھ کے کھڑا تو ہونا ایک مرتبہ. دیکھیں نا، بادشاہ ایک طرف کھڑا ہے، قوم ایک طرف کھڑی ہے، عوام ایک طرف کھڑی ہے، گھر والے ایک طرف کھڑے ہیں، اکیلے ابراہیم ایک طرف کھڑے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہیں، آگ جلائی گئی اتنی زیادہ کہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جب اس میں ڈالا گیا تو واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے اپنی قدرت دکھلائی کہ نہیں دکھائی؟ کافر ہو جائے ایک طرف، جو میرا پیغمبر میرے دین کو لے کے کھڑے ہوئے، دین کی محنت کو لے کے کھڑے. فرمایا بندہ اگرچہ ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت ان کے ساتھ. اللہ علی کل شیء قدیر. اس لیے بھی جہاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کیا. تو یہ جو اللہ کی قدرت کی آیات اور وحدانیت کی آیات ہے نا، انسان کو غور کر کے پڑھنا چاہیے. اس سے انسان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، یقین کامل ہوتا ہے، مضبوطی آتی ہے. مانتا تو انسان ویسے بھی ہے کہ اللہ ہے، لیکن اس سے اللہ کی ذات پر یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنی ذات پر کامل یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.